السلام علیکم دوستو، آج ہم ڈسکس کریں گے 5 to 15 کی جو ٹیسٹ ہوئی تھی اور یہ مسئلہ چل رہا تھا کورٹ میں، تو اس پہ جو اسٹے آرڈر لگا ہوا تھا وہ اسٹے آرڈر تو ہٹ گیا 1.5 سال کے بعد، لیکن اب یہ کورٹ نے نئی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اس کی دوبارہ سے ٹیسٹ ہوگی اور وہی ٹیسٹ IBA پھر سے لے گا۔ اب مین مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ پہلے ٹیسٹ ہوئی تھی اس کی 3 کیٹیگریز رکھی ہوئی تھی، ایک گریجویشن کیٹیگری، دوسری انٹرمیڈیٹ کیٹیگری، تیسری تھی میٹرک کیٹیگری، جو کہ 2 کیٹیگری کی ٹیسٹ لی گئی، ٹیسٹ ہوئی، اس میں کافی سارے لاکھوں میں اسٹوڈنٹس جو ہیں کینڈیڈیٹس پاس ہوئے ہیں، لیکن میٹرک کیٹیگری والی ابھی تک ٹیسٹ نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد اب یہ دوبارہ سے ٹیسٹ لینے کے لیے بول رہے ہیں، جو اتنے سارے چالان 3 کیٹیگریوں کے چالان غریب اسٹوڈنٹس نے پے کیے، اس کے بعد گرمیوں میں بیٹھ کے اس کے لیے تیاری کی، پھر ٹیسٹ سینٹرز میں جا کے انہوں نے ٹیسٹ دیا۔ اب یہ سندھ حکومت کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ کچھ لوگ ہیں ایسے جو اسٹیبل ہیں، وہ ٹیسٹیں نہیں دے رہے ہیں، وہ کوئی بھی ایگزامس نہیں دے رہے ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اپنے بزنس میں پیسے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ سندھ کے غریب عوام ہیں، جو غریب کسانوں کی بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ پڑھ لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں بے روزگار، اور وہ ایسے ٹیسٹ دے کے اپنے اتنے مہنگے چالان پے کر کے پھر بیچارے پیپر کی تیاری کرتے ہیں، بڑی مشکل سے وہ پاس کرتے ہیں۔ پھر یہ سندھ حکومت اپنے ڈرامے لگا کے پہلے تو پیسوں پہ نوکریاں بیچتے ہیں، اس کے بعد اب اسٹے لگ گیا، اس کے بعد یہی سب کو امید تھی کہ اسٹے ہٹ جائے گا تو ہم کوئی نہ کوئی جاب پہ لگ جائیں گے، لیکن اب یہ پھر سے جو ٹیسٹ رکھنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، یہ تو بہت ہی غلط فیصلہ ہے، کیونکہ اب جو ہے وہ اتنے مہنگے چالان کہاں سے دیں گے؟ دوبارہ سے پھر ٹیسٹ ہوگا، پھر چالان ہوں گے، پھر ان کو تیاری کرنی پڑے گی، پھر جا کے دوبارہ سے ٹیسٹ دینا پڑے گا۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے سندھ کے بچوں کے ساتھ، سندھ کی یوتھ کے ساتھ، سندھ کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ، جنہوں نے اتنا کچھ مسئلے مسائل جھیل کے ٹیسٹ پاس کیا ہے اس امید پہ کہ سندھ حکومت ہمیں نوکری دے گی، اپنے بیہاف پہ انہوں نے ٹیسٹ پاس کیا ہے۔ اب یہ نیا ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے انہوں نے، پھر سے ان سے پیسے سمیٹیں گے۔ یہ IBA آپ کو پتہ ہے کتنے پیسے ہوئے ہیں IBA والوں کے پاس؟ کروڑوں ملین کے برابر ان کے پاس پیسے ہوئے ہیں ان چالان کی وجہ سے، جو انہوں نے 3 کیٹیگریز رکھ کے ان کے الگ الگ چالان رکھ کے بچوں نے چالان پے کیے اور اپنی ٹیسٹوں کی تیاری کی۔ یہ پیسے کہاں گئے؟ اب یہ پیسے ہمیں واپس کون دے گا؟ جو ہم نے چالان پے کیے، پھر ہم نے ٹیسٹ دیے، اتنے ہم نے ٹیسٹوں پہ لگائے پیسے، مطلب ہم اپنے گھر سے ٹیسٹ سینٹر تک جائیں کتنے پیسے لگیں گے؟ بچیوں نے ٹیسٹ دی ہیں، بچوں نے ٹیسٹ دیے، وہ ہمارے جو گاڑیوں کے رینٹ تھے وہ الگ، گرمیوں میں جو ہم گئے وہ الگ، پھر اب ہم نے دوبارہ سے چالان دینے ہیں۔ کیا یہ سندھ حکومت کو پتہ نہیں چل رہا؟ یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ آپ سب اس میں احتجاج کریں، ہم سب سندھی ہیں، اور خاص کر کے یہ سندھ کے بچوں کے ساتھ ہی ناانصافی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہمیں احتجاج کرنا پڑے گا، اور جو بچے ہیں سارے ہی اسٹوڈنٹس، کینڈیڈیٹس، بچے بچیاں نکلیں اور ان کے خلاف احتجاج کریں۔ یہ ہمارا کوئی حرام کا پیسہ نہیں ہے جو ہم بار بار ان کو دیں اور یہ ہمیں نوکری بھی نہ دیں۔ نوکری تو اپنے پاس رکھیں، لیکن اتنا ذلیل تو نہ کریں عوام کو، بچوں کو، خاص کر کے اسٹوڈنٹس کو، یوتھ کو۔ یہ سندھ کا حال رہے گا تو مستقبل میں کس کا دل کرے گا پڑھنے کو؟ غریب بچے ہی نہیں پڑھائیں گے اپنے، غریبوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آئے؟ وہ اپنے اتنی مہنگائی کی ہوئی ہے، انہوں نے پہلے سے پیٹ پالنے میں مشکل ہے، اب اتنے پیسے کہاں سے دیں گے؟